السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ یو ول بی فائن. ٹوڈے از ویری کولڈ ویدر. ہم لوگ کپ کپا رہے ہیں، لیکن آج کا دن آپ کو پتہ ہے ہم عید کی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے، بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، سب کے لیے یہ عید کا دن ہوتا ہے. ایمان کیمپس کے انچارج میرے ساتھ ہیں میڈم طیبہ. یہ سب ان کی محنت، ان کی لگن اور ان کی ہمت ہے. انہوں نے ماشاءاللہ سے بہت اچھے زبردست سے ارینجمنٹس کیے ہیں. تو آئیے بچوں کے اس سیلیبریشن میں لیٹس سیلیبریٹ ٹوگیدر. فار آر ہائی اچیورس. ہم لوگ A+ والوں کو سب کو شیلڈ دیتے تھے، لیکن اس دفعہ فرسٹ ٹائم ہم نے ایسے کیا ہے کہ 95+ جو مارکس ہیں ان کے اوپر ہم نے شیلڈ رکھی ہے، تاکہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ ہو سکے اور وہ بچے بھی مایوس نہ ہوں. ان کے لیے بھی پرائزز ہیں زبردست. ہاؤ بیوٹیفلی دے میڈ دس. واو زبردست. یہ تو ٹرین ہے بھائی، بوائز کے لیے وہ گرلز. واو یہ تو میرے پرس سے بھی اچھا ہے. برڈ ہاؤس بیوٹیفل. واو what a creativity they have ماشاءاللہ. کلاس ٹیچر میم نمرا، انہوں نے اپنے بچوں کو اسپیشل اپنی طرف سے یہ بنایا گفٹ. یہ سب بچوں کو اپریشیٹ کروں گی میں اپنی طرف سے، جن بچوں کے جو ہے نا ہائیسٹ مارکس آئے. ویری گڈ. سو دس از اسنیل. اچھا یہ ویورس کے لیے یہ آپ کو بتاتے چلیں، یہ ایکچولی ہمارا کنسیپٹ ہے فائلس کا. اس میں یہ ریزلٹس ہوتے ہیں بچوں کے، یہ سارے پیپرس ہوتے ہیں اور ریزلٹس ہوتے ہیں. تو یہ بہت زبردست ایک کنسیپٹ ہے. اس سے بچے بہت ہیپی ہو جاتے ہیں. وہ بچے جن کے بہت اچھے مارکس نہیں بھی ہوتے، پھر بھی ان کو یہ چیز ضرور ملتی ہے، تو وہ اسکول سے کچھ نہ کچھ لے کر گھر جاتے ہیں. تو اس چیز سے ایکسائٹمنٹ ان میں آتی ہے، تھرل پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ یہ سب دیکھتے ہیں تو ان کا جو پڑھنے کا جذبہ اور لگن اور زیادہ ہو جاتی ہے. ویورز یو کین سی اتنی پیاری خوبصورت فائلس دیکھنے کے بعد مجھے شاہجہاں یاد آ رہے ہیں، جنہوں نے اپنا تاج محل بنوانے کے بعد جو اپنے ورکر سے ان کے ہاتھ کٹوا دیے تھے، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ چوم لیے جائیں. یہ ہیں وہ سارے خوبصورت اور محنتی ہاتھ جو ہمیں اپلفٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ 2 ہاتھ دیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے. تو ان 2 ہاتھوں کے پیچھے بہت سارے ہاتھ ہیں، تو ان بہت سارے ہاتھوں کے لیے بہت ساری دعائیں. سو آر چیف گیسٹ سر اظہر اقبال از ہیئر. آئی ویلکم یو سر آن بہاف آف دی ایکسلنٹ اسکول ایمان کیمپس. اسٹوڈنٹس پلیز. السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی تقریب تقسیم انعامات کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. یہ دن سال بعد آتا ہے، اور جس طرح یہ دن طلبہ اور ان کے والدین کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اسی طرح اساتذہ کے لیے بھی اس دن کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں، کیونکہ اساتذہ کرام سال بھر جس فصل کو سینچ کر پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور زمانے کی اونچ نیچ سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں زمانے کے سرد و گرم سے بچاتے ہیں، اس دن وہ فصل پورے قد کے ساتھ تیار ہوتی ہے، اور وہ اپنے سامنے اس فصل کو ہرا بھرا دیکھ کر پھولے نہیں سماتے. کروں کیوں نہ حمد و ثنا اس خدا کی کہ جس نے مجھے ہر خوشی عطا کی. میں کرتی رہوں تیرا شکر مولا، میری زندگی نے جب تک وفا کی، میری زندگی نے جب تک وفا کی. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں گریڈ 6 کی نور فاطمہ کو. سر بلند
दावत देती हूँ मोहम्मद हैदर जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। ऐ बादे सबा क्या तुमने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में हम फूल बिछाने वाले हैं। Our dear and respectable guests, to say a warm welcome to our guest is our traditional custom. So I invite tiny angels of Wade Prep and Nursery to come on stage to say welcome to our honorable guest. So I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce the chief guest for the day. He is none other than Sir Azhar Iqbal, Director, Elite Public School. Other than this, he is known for his work since 2000. He has uplifted the lives of many people with the light of education. So heavy applause for our chief guest is much needed. Now we request the honorable chief guest to address the gathering and cast the light of his knowledge upon us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम असातिज़ा के लिए, हमारी प्रिंसिपल साहिबा के लिए, डायरेक्टर साहिबा के लिए और तमाम बच्चों के लिए। आज का दिन जुमातुल मुबारक है, तमाम दिनों में सबसे आला है। और दूसरा, आज के दिन हमारे बच्चे कामयाब हुए हैं पिछले 1 साल की मेहनत के बाद। इस मेहनत में 3 तरफा मेहनत है। एक मेहनत असातिज़ा की, असातिज़ा इन बच्चों को ज़मीन से आसमान तक पहुंचाने का सबब है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट असातिज़ा को जाता है। आमतौर पर यही नज़र आता है कि टीचर की ड्यूटी 6 घंटे की है ना, लेकिन उस 6 घंटे के बाद अगले पूरा दिन वो सोचते हैं, प्लान करते हैं कि कैसे हमने कल के दिन बच्चों को इल्म देना। तो 24 घंटे की ड्यूटी थी इस कामयाबी में पहला सेहरा असातिज़ा। और दूसरा सेहरा उन वालिदैन का जो बच्चों को हर रोज़ सुबह वक्त पर तैयार करके गर्मी सर्दी देखे बगैर इनको स्कूल भेजते हैं और वापस आके स्कूल की जो असाइनमेंट्स हैं उनको पूरा करवाते हैं। और तीसरा हिस्सा उस बच्चों का है जो उन्होंने खुद से मेहनत की, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, वालिदैन की भी और अपने साथ। मैं सबको मुबारकबाद पहले नंबर पर देना चाहूँगा, और जिन्होंने सारी चीज़ों को प्लान किया, डायरेक्टर साहिबा का। और दूसरे नंबर पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतनी अच्छी गैदरिंग में मुझे इनवाइट किया, मुझ खाक साहब को अपने इस खुशियों में शामिल किया। आई वुड लाइक टू थैंक मिस सादिया और प्रिंसिपल साहिबा इस स्कूल। मैं आज के दिन के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि ये जो कामयाबी है ये सीढ़ी है। आज हमने एक कदम आगे बढ़ा। इल्म अल्लाह ताला की तरफ से अदा करता बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह ने हमें जहालत से इल्म की तरफ अल्लाह ताला लेके आया। और इल्म का ताल्लुक अमल के साथ। मैं कहा इल्म समंदर है तो अमल का कतरा उससे ज़्यादा बेहतर है। और अमल अल्लाह ताला के लिए हो तो वो दुनिया में भी खैर का सबब बनता है और आखिरत में। आमतौर पर समझा जाता है कि बच्चे की कामयाबी उसके नंबरों के साथ जुड़ी है। मेरा अपना मानना ये है कि कामयाबी का ताल्लुक इंसान के अंदर जो तब्दीली आई है उसके साथ। गुजरांवाला में एक बच्ची ने 1100 में से 1100 नंबर ले लिए, तो मार्क्स तो माशाल्लाह A+ और इससे ज़्यादा आगे चले गए। लेकिन माशरे में देखते हैं तो हम सब परेशान हैं। ना पाकिस्तान के हालात बदल रहे हैं, ना दुनिया के हालात बदल रहे हैं। इसलिए कि हमने तालीम का मकसद छोड़ा। तालीम का मकसद तब्दीली अपने इल्म रोशनी है, हम सब कहते हैं। रोशनी से अंधेरा चला जाए, जहालत चली जाए।
لیکن روشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے, جہالت جا نہیں رہی. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کمی ہے, اور وہ کمی یہ ہے کہ علم کو نمبروں کے ساتھ جوڑ دیا. علم کا تعلق شعور کے ساتھ, علم آتا ساتھ شعور آتا تو تبدیلی آتی. اگر تبدیلی آ رہی ہے تو سمجھے تعلیم کا مقصد پورا ہو گیا. تو ایجوکیشن کی جہاں ڈیفینیشن لکھی گئی ہے وہ یہی ہے, چینج ان بیہیویئر. باقی دنیا جاپان ہے یا یورپ کے ممالک ہیں یا امریکہ کے کچھ ممالک ہیں جو ہم سے آگے نظر آتے ہیں, تو انہوں نے اپنی تعلیم کے مقصد کو تبدیل کیا. وہ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نیشن میں بیہیویئر میں تبدیلی لائی. وہ پھر تبدیلی سڑکوں پہ بھی نظر آتی ہے, ریلوے اسٹیشن پہ بھی نظر آتی ہے, گھروں میں بھی نظر آتی ہے. تو وہ خود چینج چینج ہونے سے معاشرہ چینج ہو رہا ہے. میسیج ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں میں تبدیلی کریں, اور پیرنٹس جو ہیں وہ اگر بچے میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اپنے مزاج میں تبدیلی لانی ہے. اپنے گھر کی 24 گھنٹے کے نظام الاوقات کو بنانا ہوگا, صبح اٹھنے سے لے کر شام کو سونے کو. مثال کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ یہاں تو پتہ نہیں ہے, ہمارے شہروں میں ہے کہ جس دن سنڈے چھٹی ہے اس دن بچے 12 بجے سارا گھر کا ناشتہ دن 2 بجے ہو. تو علم نے تو یہ نہیں دیا, علم نے یہ دیا کہ دن کی روشنی کو استعمال کیسے. جرمنی گئے تو وہاں سے واٹس ایپ پہ ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا سنائیں. تو عصر کی نماز کا وقت تھا تو میں نے پوچھا کہ پیچھے دکانیں تو بند نظر آ رہی ہیں. کہتا ہاں جی یہ سارے 4 ساڑھے 4 بجے گھر چلتے. میں نے کہا پھر صبح کتنے بجے آتے ہیں؟ سورج نکلتا ہے تو آ جاتا ہے. تو دن کی روشنی کو یوٹیلائز نظام کو استعمال کہ صبح جلدی آ جائیں اور شام کو گھر چلے جائیں. اور ہم یہاں پہ ترقی کرنا چاہتے ہیں کہ دن کے 2 بجے دکانیں کھلیں اور رات کے 2 بجے بند کریں. تو گھر کا نظام الاوقات یہ ہے کہ سنڈے ہو یا ورکنگ ڈے, صبح جلدی کس وقت اٹھیں اور شام کو جلدی سونا کس طرح, کھانے کے اوقات مقرر ہوں, نمازوں کے اوقات مقرر ہوں, بچوں کی پڑھائی کے اوقات مقرر ہوں. عام طور پر گھروں کے اندر یہ کلچر ہوتا ہے کہ ہوم ورک کیوں نہیں کیا, گھر میں مہمان آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بچوں کے لیے وقت مقرر نہیں کیا کہ اس وقت میں بچے خود بخود اپنے بیگ لے کے بیٹھ لیں. کے دن کے حوالے سے میرا یہ میسیج آپ سب کے لیے تو سیکھ رہے ہیں, چاہے وہ ایک قطرہ ہے اس پر عمل کر کے ہم اس کو بڑھا سکیں. اور اگر علم اور معلومات کا ذخیرہ اکٹھا کر لیں گے, عمل نہیں ہوگا تو پھر یہی معاشرہ ہے, یہی پاکستان ہے. یہاں رہتے ہوئے بدامنی بھی ہوگی, رزق میں بھی کمی ہوگی, اور ہم بھی سکون سے نہیں رہ سکیں گے اور پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا. ہمارے پاکستان کی ترقی, ہم مسلمانوں کی ترقی علم پر عمل کرنے کی وجہ سے. اسکول چونکہ علم دیتے ہیں, شعور دیتے ہیں, لہٰذا یہ بڑی قابل قدر چیزیں ہیں. ہر علم دینے والے کی قدر ہوگا, اور قدر کا پتہ صرف زبان سے نہیں چلتا بلکہ ان اصولوں پر عمل کرنے سے پتہ چلتا ہے. مطلب بات جو بیہیویئر کی پیرنٹس کی طرف سے سننے میں اکثر اسکولوں کی طرف سے آتی ہے کہ وہ بچے پہ گھر جا کے ہوم ورک کی اسائنمنٹس کو پورا کرنے میں ساتھ نہیں دیتے. تو یہ یاد رکھیں کہ بچہ میرا ہے اور اس کی کامیابی اور اس کا جو گھنا درخت بنے گا اس کے سائے کے نیچے والدین نے ہی بیٹھنا ہے. اساتذہ تو اپنے بچے کو ترقی دینے کے بعد وہیں رک جاتے ہیں, وہ ٹیچر کا ٹیچر ہی رہتا ہے, لیکن بچہ اس کے ذریعے سے کوئی پائلٹ بن جاتا ہے, کوئی سائنٹسٹ بن جاتا ہے, کوئی ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے, کوئی صدر بن جاتا ہے. تو ترقی ہے بچوں کی ہوتی ہے. اس ترقی کے سائے کا اور اس کا فائدہ سب سے زیادہ والدین کو ملتا ہے. اساتذہ ہیں ان کی مدد کریں کامیاب کرنے. اس میں اساتذہ کا فائدہ نہیں ہے, ہم پیرنٹس کا فائدہ ہے. تو جو بھی اسائنمنٹ ملے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. جو اسکول والے جس طرح سے گائیڈ کریں اس طرح سے ہم چلیں. ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنی خوشیوں میں شامل کیا. تمام بچوں کو مبارکباد جنہوں نے اس سال کامیابی حاصل کی. تو یہ کامیابی والدین کی بھی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. You have motivated us all enough by being an example of light in the darkness. Thank you very much. Now I move forward. The best and beautiful thing in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such prayer among them. I consider it is a great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed it as a memorable and successful event. I welcome girls of grade 6 to please come on the stage for their performance.